السلام علیکم آغا، عالین فاطمہ رضوی عرض کر رہی ہوں، اسلام آباد پاکستان سے۔ فرمائیں۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، کتاب کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اس میں شبہات پائے جاتے ہیں، تو میرے دو سوال میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ ایک تو یہ کہ ہمیں علم الرجال کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جب ہمارے درمیان امام وقت موجود ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ ایسی بزرگ شخصیات ہیں جو امام سے رابطے میں بھی ہیں، تو وائی ان دا فرسٹ پلیس ہمیں وہ چینز آف نریشن اور کون سی حدیث جو ہے اس میں کون جھوٹا تھا کون سچا تھا؟ اور سیکنڈلی جو یقین کے حوالے سے جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ آپ ہی کی ایک مجلس میں نے یہ آیت سنی تھی، اب مجھے ایگزیکٹ ریفرنس یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کا کچھ میرا خیال ہے کچھ اس طرح سے تھی کہ مومن تو بس وہ ہے جسے کبھی شک ہوا ہی نہ ہو۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیے گا؟ بہت شکریہ، التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم رجال ایک ایسا ضروری علم ہے کہ معصوم علیہ السلام کے حضور میں، ابھی تو غیبت کا دور ہے، حضور معصوم میں بھی علم رجال کی ضرورت ہے۔ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی علم رجال کی ضرورت تھی۔ کیوں؟ ظاہری اعتبار سے معصوم کے اوصاف کی بات نہیں ہے، ہم سب غیر معصوم ہیں، انسان غیر معصوم ہے، انسانی معاشرہ پھیلا ہوا ہے۔ سرکار رسالت مآب مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، مدینہ میں ایک شخص جو مصر میں ہے، ایک شخص جو یمن میں ہے، ایک شخص جو عراق میں ہے، ایک شخص جو ہند میں ہے، اس تک جب قول پیغمبر پہنچے گا، اور خاص طور سے ایسا قول جس میں کرو اور نہ کرو، فعل و ترک فعل، حرام و حلال کا مسئلہ درپیش ہوگا، تو کیسے یقین پیدا کرے گا کہ یہ قول، یہ حکم پیغمبر ہی نے دیا ہے؟ اس لیے کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حدیث متواترات میں سے ہے کہ لوگ میری طرف جھوٹے اقوال منسوب کرتے ہیں، میرے ہوتے ہوئے لوگ میری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، اور جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حضور نے متعدد بار فرمایا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ کہ معصوم موجود ہیں، اس کے باوجود علم رجال کی ضرورت ہے۔ کہ آخر سننے والے نے کس سے سنا؟ سلمان سے سنا، ابو ذر سے سنا، مقداد سے سنا، عمار سے سنا، صادق سے سنا، ثقہ سے سنا یا غیر ثقہ سے سنا؟ قرآن مجید نے علم رجال کی بنیاد رکھی۔ تو اس اعتبار سے علم رجال تو معصوم کی موجودگی میں بھی، امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائے، آج تشریف لے آئیں، ہم سب کی آرزو ہے، تمنا ہے۔ حضرت کے تشریف لانے کے بعد حضرت کا علمی احاطہ کائنات پر ہے، ہمارا آپ کا علمی احاطہ تو کائنات پر نہیں۔ ان کا علمی احاطہ ہم پر ہے، ہمارا ان کے اوپر تو نہیں ہے احاطہ کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ تو اس اعتبار سے علم رجال کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، یہ نہیں کہ علم رجال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس دور میں بطور خاص علم رجال کی اپنی اہمیت ہے، اور کتابوں سے متعلق، احادیث سے متعلق، اقوال سے متعلق ہمیں بحث کرنی پڑتی ہے، اور بحث کرنی پڑے گی کہ یہ چیز صحیح السند ہے، ضعیف السند ہے، اور صرف سند کی بات نہیں ہے، پھر اس کے بعد متن کی بات ہوتی ہے کہ یہ متن واقعاً معصوم سے صادر ہے یا صادر ہے۔ دوسری بات یہ جو ضمناً تھی کہ حضرت امام علیہ السلام سے کچھ لوگ تعلق میں ہیں، آپ سے ارتباط میں ہیں، یہ بات اصلاً کہی نہیں جا سکتی، اس یقین کے باوجود کہ کچھ لوگوں سے حضرت کا ارتباط یقیناً ہے، لیکن جن سے ارتباط ہے ان کو اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے ارتباط کا اعلان کریں۔
وہ یہ کہیں کہ ہماری امام سے ملاقات ہوتی ہے یا ملاقات ہوئی تھی یا ہم نے براہ راست امام سے یہ پوچھا، امام نے یہ جواب دیا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے اس کی، اور کہا گیا ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم رابطے میں ہیں اس کو جھٹلاؤ۔ فمن ادعى المشاہدہ، جو مشاہدے کا دعویٰ کرے اسے جھٹلاؤ۔ تو یہ سوال تھا۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کوئی ایسا مقام جہاں یہ کہا گیا ہو کہ مومن تو وہ ہے کہ جو کبھی شک سے دوچار نہ ہوا ہو۔ ہاں، مومن کے اوصاف میں یہ ہے کہ اسے شک سے دوچار نہیں ہونا چاہیے، اور ان مومنین کا ثواب بیان کیا گیا ہے کہ جو ایمان لائے ولم یرتابوا، اور انہوں نے شک نہیں کیا، تو ان کے مراتب کیا ہیں وہ قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ ورنہ عام انسان جو مومن ہے وہ صبح سے شام تک سینکڑوں شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتا ہے۔ شکوک و شبہات میں اگر کوئی مبتلا ہو رہا ہے تو اس سے ایمان سلب نہیں کر لیا جائے گا، نہیں کہا جائے گا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن رہے گا، اور اس کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے خود اسے بھی کوشش کرنی چاہیے، اور جن اہل علم کے سامنے وہ اپنے شکوک و شبہات پیش کریں ان کو بھی دور کرنے کی شفیقانہ، مشفقانہ، مربیانہ، ماہرانہ تدبیریں کرنی چاہیے۔ کوئی اور سوال ہے؟